اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی بالکل ابتدائی آیات پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ آیات ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ قرآن شروع میں ہی کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ایوج نہیں، مطلب کوئی ٹیڑھ نہیں، یہ بالکل سیدھی ہے۔ جی، لیکن پھر کچھ ہی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کی ہر چیز کو زینت بنایا ہے، ایک دلکش سجاوٹ۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح کا تضاد سا لگتا ہے نا، ایک طرف سیدھا راستہ اور دوسری طرف ایک ایسی دنیا جو ہماری توجہ بھٹکانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی ان آیات کا مرکزی خیال ہے۔ دیکھیں، ایوج کا لفظ صرف ٹیڑھے پن کے لیے نہیں ہے۔ اس دور میں عرب اپنی شاعری پر بہت فخر کرتے تھے، اچھا، لیکن اس میں اکثر اخلاقی کجی ہوتی تھی۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ اس میں ایوج نہیں، تو یہ ایک روحانی دعویٰ بھی ہے اور ایک ادبی چیلنج بھی۔ یعنی نہ الفاظ میں ٹیڑھ ہے نہ معنی میں، بالکل یہ قیم ہے، یعنی قائم، مستحکم اور سیدھی، یہ ایک معیار ہے۔ صحیح، تو یہ سیدھا پن ایک معیار قائم کر دیتا ہے۔ لیکن پھر اس زینت کا کیا مقصد؟ اگر راستہ اتنا واضح تھا تو پھر اتنی رکاوٹیں کیوں؟ جی، اور آیت خود ہی جواب دیتی ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ تو دنیا کی خوبصورتی خود ایک امتحان ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، اور یہیں سے اس کا باطنی پہلو شروع ہوتا ہے۔ صوفیہ اکرام جیسے امام غزالی، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے، اس کی مذمت اس لیے ہے کہ ہم اسے دائمی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ زینت ایک آئینے کی طرح ہے، یہ دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اچھا، تو جس کے اپنے اندر ٹیڑھ ہو اسے سیدھی بات بھی بھاری لگتی ہے۔ یقیناً، تو یہ چمک دمک ہماری توجہ کھینچتی ہے تاکہ پرکھا جائے کہ ہماری نظر حقیقت پر ہے یا محض دھوکے پر۔ یعنی اصل امتحان انتخاب کا نہیں بلکہ توجہ کا ہے کہ ہم اپنی توجہ کہاں رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور شاید اسی لیے قرآن اس زینت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اس کا انجام بھی بتا دیتا ہے۔ جی، آیت نمبر 8۔ اور ہم اس پر جو کچھ ہے اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ تصویر تو ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ یہی تو توازن ہے۔ قرآن ہمیں حقیقت کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جس چیز پر آج ہم مرے جا رہے ہیں، کل اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں وقتی اور دائمی کا فرق سکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی پس منظر میں جب ہم آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں، جہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں شاید خود کو ہلاک کر دیں گے، جی، تو وہ غم زبردستی کا نہیں بلکہ اس شفقت کا اظہار ہے کہ لوگ اس عارضی زینت کے پیچھے اپنی آبادی حقیقت کیوں کھو رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ آج تو یہ زینت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، سوشل میڈیا، اشتہارات۔ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے کچھ عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ اچھا، پہلا یہ کہ جب دنیا کی کشش بہت زیادہ لگے تو اللہ کے نام یا قیوم کا ورد کریں، اے قائم رکھنے والے۔ یا قیوم، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل استحکام صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ صحیح۔ دوسرا، روزانہ کم از کم ایک نیک عمل ایسا کریں جو صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو، جو کسی اور کو نہ پتہ چلے، تاکہ دکھاوے کی عادت ٹوٹے۔ بالکل۔ اور تیسرا یہ کہ کسی بھی خواہش، کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ زینت ہے یا سیدھا راستہ؟ واہ، یہ بہت بہت عملی مشقیں ہیں۔ ایک آخری خیال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان آیات نے گویا ایک سٹیج تیار کیا ہے، جی، اور اس کے فوراً بعد قرآن ہمیں اصحاب کہف کی کہانی سناتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ کہانی کسی فتح کی نہیں بلکہ ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی زینت سے پیچھے ہٹنے کی ہے، پناہ لینے کی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک گہرا سبق ہے کہ کبھی کبھی ایمان آگے نہیں بڑھتا بلکہ پناہ لیتا ہے۔ غور و فکر کے لیے بہت ہی عمدہ نکتہ۔ آئیے اسی سوچ اور دعا پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اے قائم رکھنے والے، ہمارے اندر جو کچھ ٹیڑھا ہو گیا ہے اسے سیدھا کر دے، جو چمکتا ہے اسے ہمیں اندھا نہ کرنے دے، اور جو مٹ جانے والا ہے اسے ہمارے دلوں پر قابض نہ ہونے دے۔ آمین۔ یہ مجموعہ میر علی شاہ کی طرف سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک طالب علم کے طور پر اپنے سیکھے ہوئے اسباق کو بانٹ رہے ہیں۔
اور ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی تلفظ یا کوتاہی کے لیے اللہ سے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔